الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کے دوسرے روزے کی مناسبت سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا ہے۔ جس طرح موسم خزاں کے بعد جب خشک پتے گر جاتے ہیں، نئے پتے نئے پھول جو ہے وہ باغوں اور باغیچوں کی زینت بنتے ہیں، ہر طرف ہریالی، ہر طرف خوبصورتی اور ہر طرف رنگینیاں ہی رنگینیاں ہوتی ہیں، اور پھر موسم بہار میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہر طرف ان کے گیت اور پرندوں کے گنگنانے کی آوازیں آتی ہیں، پورا ماحول خوبصورت ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے، پر رونق ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا۔ جیسے موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں، ہر طرف تر و تازگی ہوتی ہے، اسی طرح جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو ہر طرف مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر گھر قرآن کی تلاوت سے مزین ہو جاتا ہے، ہر انسان وہ عبادت کا شوق اور ذوق اس کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح موسم بہار ہو اور اس میں نئے پھول نہ کھلیں، نئے پتے نہ ہوں، ہریالی نہ ہوں، تو کوئی اسے موسم بہار نہیں قرار دیتا۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور انسان کے باطن میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کے ظاہر میں کوئی تبدیلی نہ آئے، مسجدوں کی رونقیں نہ بڑھ سکیں، تلاوت و ذکر و فکر کی جو ایک طرز ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکے، تو پھر اسے کوئی موسم بہار، نیکیوں کا موسم بہار نہیں کہتا۔ تو اس کے لیے اس کو موسم بہار نیکیوں کا بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، ہم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ انسان کے دل کو جو اس کا زنگ ہے اس کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کر کے، ذکر کر کے ہم دلوں کے زنگ کو دور کر سکتے ہیں۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجدوں کے اندر ہم نماز تراویح کی پابندی کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور نماز تراویح جو ہے وہ بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ وہ نماز ادا کریں، اس میں قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ وہ شخص جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، اور اسی طرح احتساب نفس کے ساتھ کہ انسان اپنے باطن کے اندر غور و فکر کرے کہ میرے اندر کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، اور رمضان المبارک میں وہ ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، اور ڈھال کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ایک میدان جنگ کے اندر ایک مجاہد جب تلوار کے ساتھ ڈھال لے کر نکلتا ہے تو وہ ڈھال سے اپنے دشمن سے وار کا دفاع کرتا ہے، دشمن جب اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو روزہ ڈھال اس طرح ہے کہ انسان شیطان
کے خلاف اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ جب بھی کوئی خیال آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے لڑائی کرے، کوئی گالیاں دے، تو تم اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ مطلب یہ روزہ ڈھال کے طور پر استعمال کرو شیطان کے خلاف۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بات بات پہ انسان جھگڑتا رہے، اس کی زبان سے برے الفاظ نکلتے رہیں، اس کا باطن ہمیشہ گندا رہے، لیکن جب انسان روزہ دار ہوتا ہے تو یہ روزہ اسے ان ساری چیزوں سے بچانے کا باعث بنتا ہے۔ پھر انسان جھوٹ سے بھی بچتا ہے، پھر انسان غیبت سے بھی بچتا ہے، پھر انسان جو نگاہوں کی برائی ہے اس سے بھی بچتا ہے، انسان کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کے باطن کی تطہیر اسے روزے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ روزے کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ صرف بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ احتساب نفس کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انسان دن کو روزہ رکھے اور راتوں کو قیام کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔